رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی بابرکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا گیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 بس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کا وقت غروب آفتاب سے طلوع فجر تک رہتا ہے۔ سال کے 365 دنوں میں ایک رات ہی ایسی آتی ہے کہ جس کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر ہے، اس لیے اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ جس قدر ممکن ہو قرآن پاک کی تلاوت، نوافل و تسبیحات اور دعاؤں میں اضافہ کر دینا چاہیے۔ اور بے شک ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، جس قدر تحمل ہو بہت ہے۔ رات 11 بجے تک عبادت کرے، پھر 3 گھنٹے آرام کرے اور پھر 2 بجے اٹھ کر دوبارہ عبادت کرے۔ ہمارے مذہب اسلام میں آسانی ہی آسانی ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا ہے، تو یہ ایک ذریعہ ہے اپنے بندوں کو اپنا بنانے کا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی محبت کا حق ادا کریں اور یہ سچی امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا تعلق اللہ رب العزت کی پاک ذات سے قوی ہو جائے گا۔ اس ماہ مبارک میں ہر نیک عمل کا 70 گنا ثواب ملتا ہے، چنانچہ جہاں اور عبادات وغیرہ ہیں وہاں اس مبارک مہینے میں صدقہ و خیرات خوب کرنا چاہیے۔ شب قدر میں کی گئی ایک ایک نیکی کو ہم اربوں نیکیوں میں بدل سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ خیرات کریں، نوافل ادا کریں، اس کو اپنے مرحومین کے لیے بخش دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس وقت روئے زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں اور کروڑوں بلکہ اربوں مسلمان دنیا سے چل بسے ہیں۔ اگر ہم ساری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالی عز و جل ہمیں اربوں کربوں نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا۔ اور پھر ہے بھی رمضان شریف، اس میں ہر نیک عمل کا ثواب 70 گنا ملتا ہے، اور وہ رات ہے جس میں عبادت کرنے کا 83 سال ثواب ملتا ہے۔ یہ ایسے سمجھے کہ ہم اگر شب قدر میں 2 نفل پڑھ کر یہ دعا کریں کہ اے اللہ پاک، ابھی میں نے جو 2 نفل ادا کیے ہیں اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے بھی مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا دے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے مسلسل 83 سال 2 نفل پڑھے ہوں اور اس کا ثواب مرحومین کو بیچتا رہا ہو۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مردہ کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو قبر میں ہماری دعاؤں کے منتظر بھائی ہیں ان کی بخشش کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اگر شب قدر میں ہم نے 2 نفل ادا کیے اور اس کا ثواب تمام امت مسلمہ کو بخش دیا، یہ ایسے ہے جیسے 83 سال ہم 2 نفل پڑھ کر پوری امت مسلمہ کو ثواب بخشتے رہے۔ اگر شب قدر میں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس کا ثواب تمام امت مسلمہ کو بخش دیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے 83 سال ہم قرآن پاک پڑھ کر پوری امت مسلمہ کو ثواب بھیجتے رہے۔ اگر شب قدر میں ہم ذکر و اذکار کریں اور اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو بھیج دیں، یہ ایسے سمجھے جیسے 83 سال ہم ذکر کرتے رہے اور اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو بھیجتے رہے۔ اگر شب قدر میں ہم کسی مسجد یا مدرسہ میں 100 روپے دیں اور اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو بھیجیں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے 83 سال ہم مسجد و مدرسہ میں 100 روپے دیتے رہے اور اس کا پوری امت مسلمہ کو بخشتے رہیں۔ آخر میں اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ لکھنے میں جو کمی کوتاہی غلطی و بے ادبی ہوئی ہو، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔